بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ معاذ، مجھے دو آدمیوں کے بارے میں رائے دیجیے۔ دو آدمی ہیں، ایک کا عمل یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ نمازیں پڑھتا ہے، بہت زیادہ عبادت گزار ہے، بہت زیادہ روزے رکھتا ہے، بہت زیادہ کثرت سے نیک اعمال کرتا ہے، لیکن اس کا یقین اور اس کا اعتقاد کمزور ہے۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس کا اعتقاد اور یقین جو کمزور ہے، ضعیف ہے، اس کے اعمال کو، اس کی عبادات کو بیکار اور رائیگاں کر دے گا۔ تو پھر اس نے دوسرے آدمی کے بارے میں رائے پوچھی کہ اس کے اعمال بہت کم ہیں، نمازیں، روزے، صدقے، خیرات کم ہیں، لیکن اس کا یقین اور اس کا اعتقاد بہت مضبوط اور بہت قوی ہے۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر خاموش رہے، اپنی کوئی رائے نہیں دی۔ تو سوال پوچھنے والے نے یہ خود ہی کہا کہ اگر اس کثرت عبادات والے کا یقین اور اعتقاد کمزور ہے، اور اس کا یقین اور اعتقاد کی کمزوری اس کے اعمال کو ضائع کر سکتا ہے، تو اس کا یقین قوی، اعتقاد مضبوط اس کے اعمال کو مقبول اور مبرور بنا سکتا ہے۔ کیا رائے ہے آپ کی؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے خود ہی فرمایا کہ اس شخص سے بڑا فقیہ، سمجھدار میں نے نہیں دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے عقل کو، سمجھ کو، فقہات کو ایک بہت بڑی نعمت انسان کے لیے بنایا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن اللہ تبارک و تعالی نے عقل کو پیدا فرمایا، اس دن اس سے بڑی نعمت کوئی پیدا نہیں کی۔ اس لیے فقاہت کا ہونا، سمجھداری کا ہونا، صائب اور رائے کا ہونا، یہ اس کے اعمال کو رائے گاں ہونے سے، بیکار ہونے سے اس کا اعتقاد اور اس کا یقین بچا لیتا ہے۔ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو جو چند نصیحتیں کی تھی، ان میں سے ایک یہ تھا کہ اے بیٹا، یقین ہی عمل کی بنیاد ہے، یعنی عمل کرنے والا اپنے یقین کے مطابق ہی عمل کرتا ہے، اور کوئی عمل کرنے والا اپنے عمل میں اس وقت تک کوتاہی نہیں کرتا جب تک کہ اس کے یقین میں شک نہ آ جائے۔ دا ما یریبک، حاصل نے فرمایا چھوڑ دو اس چیز کو جو چیز تمہیں شک میں ڈالے۔ اس تک قلبک، اپنے دل سے فتویٰ لے لیا کرو کہ کس چیز پر تمہارا یقین اور اعتقاد کامل ہے۔ چنانچہ یقین عمل سے افضل ہے، یقین جو ہے وہ عمل سے افضل ہے۔ وہ ایک مولوی صاحب ہیں، تقریر کر رہے تھے، کئی ہزار بار لوگوں نے سنا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دریا پار کیا جا سکتا ہے۔ اتفاق سے ایک دن وہ ایک بکریاں چرانے والا چرواہا، بارش ہو گئی، طغیانی آ گئی، سیلاب آ گیا، اسے یہ بات یاد آئی کہ مولوی صاحب نے یہ کہا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دریا پار کیا جا سکتا ہے۔ تو اس نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بکریوں سمیت دریا کو پار گیا، گھر پہنچ گیا۔ اور پھر کسی دن دیکھا کہ پھر دریا اپنی طغیانی پہ ہے، اور اتفاق سے مولوی صاحب بھی اس دریا کے کنارے کھڑے ہیں۔ تو اس چرواہے نے کہا چلو بسم اللہ کیجئے مولوی صاحب، دریا بور کیے۔ اس نے کہا نہیں نہیں، یہ بہا کے لے جائے گا، دیکھتا نہیں ہے، نہ کوئی کشتی، نہ کوئی پل، نہ کوئی رسہ، نہ کوئی مددگار، کیسے اس کو بور کیا جائے؟
تو اس چروائے نے کہا آپ ہی نے تو کہا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دریا کو، طوفانی کو، سیلاب کو، آندھیوں کا رخ تبدیل کیا جا سکتا، تو اب کیا ہوگا آپ کو؟ اس سے یہ پتہ چلا کہ یقین اور اعتقاد جو ہے وہ عمل سے کیا ہوتا ہے؟ افضل ہوتا ہے۔ اگر یقین اسے عمل کی ترغیب و تحریک نہ دیتا تو وہ عبودیت، اللہ کی بندگی کا ارادہ بھی نہ کرتا اور اس کا ذریعہ نہ بنتا، اور اگر یقین اسے عبودیت کی ترغیب اور تحریک نہ دیتا تو وہ بیت کا حق ادا کرنے کے لیے قیام بھی نہ کرتا، وہ اپنے ربوبیت کا اپنے بیت میں، اپنے بیت اللہ میں، اپنے گھر میں کھڑا ہو کر اس کی عبادت بھی نہ کرتا۔ جیسے پتہ چلا کہ یقین اور اعتقاد، ان کا قوی ہونا، ان کا مضبوط ہونا، ان کے ضعیف عبادات، ریاضات، مجاہدات سے یہ یقین قوی بہتر ہے۔ اور جس بندے کا یقین ضعیف ہو، اعتقاد کمزور ہو، اس کی کثرت عبادات اسے کہیں شک میں نہ ڈال دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے پختہ ارادے، یقین، اعتماد اور اعتقاد کو سلامت رکھے۔ عبادات جہاں کام نہیں دیتی وہاں بندے کا یقین کام دیتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ ایک محاصرہ کیا ہوا تھا، اور اس راہب، اس قلعے کے راہب نے، پادری نے کہا کہ محاصرہ اٹھا دو ورنہ میں یہ زہر کھا کر جان دے دوں گا اور اس کی ذمہ داری تم پر ہوگی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے دو۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم پڑھ کر کھا لیا۔ کیا ہوا؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ، اللہ کا نام لے کر جس چیز کو کھایا جائے، لکھا جائے، پڑھا جائے، وہ کبھی نقصان نہیں دیتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ایسا ہی کسی بادشاہ نے 3 چیزیں بیچیں۔ وہ مسجد نبوی کا کیچڑ بنا رہے تھے لپائی کے لیے، خوشبو بھیجی، کوئی اور تحفہ بھیجا اور زہر بھی بھیجا۔ آپ نے اس کے پھانک لیا، کیا ہوا؟ اپنے اعتقاد اور اپنے یقین کو قوی، توانا اور تندرست رکھیے۔ کبھی اپنی عبادات پر ناز کر کے، فخر کر کے اپنے یقین اور اعتقاد کو کمزور نہ ہونے دینا۔ اللہ تبارک و تعالی سب کا راہبر و حامی و ناصر ہو۔